آج کی 17 آیات میں الفاظ کی تعداد ہے 419، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم اس سبق میں پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 33 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 226 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 28ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 17 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 25ویں پارے میں سورہ خامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 سے لے کے 54 تک، جبکہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 1 سے لے کے 29 تک ہوگی۔ آج کی 17 آیات میں الفاظ کی تعداد ہے 419، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم اس سبق میں پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 33 ہے۔ گویا 386 الفاظ الحمدللہ پچھلے اسباق کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ العزیز الحکیم، اور وہی نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، حشر اول یعنی پہلی جلاوطنی میں، ما ظننتم، نہیں تم گمان کرتے تھے، این یخرجوا، کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور وہ یعنی یہودی سمجھتے تھے کہ بچا لیں گے انہیں، خصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، فأتاہم اللہ من حیث، پھر آ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے لم یحتسبوا، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب، یخربون بیوتہم، کہ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی، وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، ولولا ان کتب اللہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا علیہم الجلاء، ان کے بارے میں جلا وطن کرنا، لعذبہم فی الدنیا، تو یقیناً انہیں عذاب دے دیتا دنیا ہی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب تیار ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، مومنو جو تم نے کاٹ ڈالے ہیں کھجور کے درخت، او ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے چھوڑ دیا ہے جنہیں، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر قائم کھڑا ہوا، فبإذن اللہ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ رسوا فرمائے نافرمانوں کو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو کچھ لوٹایا دلوایا اللہ تعالیٰ نے، علی رسولہ منہم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے مالوں میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو نہیں دوڑائے تم نے ان پر کوئی گھوڑے اور نہ ہی اونٹ جنگ کے لیے، ولکن اللہ یسلط رسلہ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القریٰ، بستیوں والوں کے مال میں سے، فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، لکی لا یکون دولتم، تاکہ نہ رہ جائے
گردش کرتا وہ مال بین الاغنیاء منکم تمہارے مالداروں ہی کے درمیان، وما آتاکم الرسول فخذوہ اور جو کچھ تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے تمہیں روک دیں تو اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بہت جامع ہدایت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہدایت جو چیز بھی دیں اسے قبول کرو، اور جس چیز سے، جس کام سے، جس عمل سے، جس عقیدے سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ للفقراء المہاجرین الذین، یہ مال خاص طور پر ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے، اخرجوا من دیارہم اموالہم جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہوئے، یعنی وہ سب انہوں نے کیا تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں، راست باز ہیں، والذین تبوأوا الدار اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر یعنی مدینے میں، والایمان من قبلہم اور ایمان میں مقام پایا ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں ان سے، من ہاجر الیہم جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ اور نہیں وہ پاتے، نہیں محسوس کرتے اپنے دلوں میں کوئی خلش، مما اوتوا اس مال سے جو دیا گیا ان مہاجرین کو، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں یعنی مہاجرین کو اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، خود وہ حاجت مند ہوں، ومن یوق شح نفسہ اور جو محفوظ رکھا گیا اپنے نفس کی حرص سے، بخل سے، فاولئک هم المفلحون تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم سے پہل کی ہے ایمان لانے میں، ولا تجعل فی قلوبنا اور نہ پیدا ہونے دے ہمارے دلوں میں غلا للذین آمنوا کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب یقیناً آپ ہی نہایت شفقت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان کی طرف جنہوں نے منافقت کی، یقولون لاخوانہم الذین وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم کہ یقیناً اگر تم نکالے گئے، جلا وطن کیے گئے، لنخرجن معکم تو لازماً ہم بھی نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات، وہیں قوتلتم اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لننصرنکم تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون کہ بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ ان سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، لئن اخرجوا اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معاہم یہ لوگ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، ولا ان قوتلوا لا ینصرونہم اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ولا ان نصروہم اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی، لیولن الادبار تو یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون پھر وہ کہیں سے بھی مدد نہیں پائیں گے، لانتم اشد رہبۃ
اے مسلمانوں یقیناً تمہاری ہیبت زیادہ ہے فی صدور من اللہ، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی زیادہ، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ بلا شبہ یہ لوگ سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ لوگ کبھی بھی نہیں لڑ سکیں گے تم سے اکٹھے ہو کر، الا فی قرم محصنۃ، مگر قلعہ بند ہو کر، بستیوں میں پناہ لے کر، اور من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسم بینہم شدید، ان کی لڑائی تو آپس میں ہی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، تم گمان کر رہے ہو انہیں متحد، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے، ذاقوا وبال امرہم، چکھ چکے ہیں انجام اپنے کام کا، اپنے اعمال کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، قالا، تو اس وقت یہ کہتا ہے، انی بریء منک، یقیناً میں تو تجھ سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ سے، فکان عاقبتہما، پس دونوں کا انجام یہ ہوا، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ دونوں دوزخ میں پڑیں گے ہمیشہ اسی میں رہنے کے لیے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کی۔ الحمدللہ سورہ حشر کی آیت نمبر 17 پہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 419 میں سے ہم نے صرف 33 الفاظ سیکھ کے آج کا سبق کور کر لیا۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اپنی کتاب مبین کے ساتھ پختہ تعلق اختیار کرتے ہوئے سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو سفر و حضر، صبح و شام اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمارے صحیح کو مشکور فرمائیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائیں، اور ہماری نسلوں کو اس کام کو آگے بڑھانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے تمام وابستگان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔